الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کرنے والا کس چیز سے اجتناب کرے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنے جائز ہیں؟ الجواب بعون الوہاب۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب کوئی شخص قربانی کرنا چاہے اور چاند نظر آنے یا ذی القعدہ کے 30 دن پورے ہونے کی بنا پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو قربانی ذبح کرنے تک اس کے لیے اپنے بال اور ناخن یا جلد وغیرہ سے کچھ کاٹنا حرام ہے۔ اس کی دلیل سماعت کیجیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، جب 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد اور صحیح مسلم۔ اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، تو قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، تو وہ اپنے بال اور جلد میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اور جب کوئی شخص 10 ذی الحجہ کے دوران قربانی کرنے کی نیت کرے تو اسے اپنی نیت کے وقت سے ہی بال اور ناخن کٹوانے سے رک جانا چاہیے، اور اس نے قربانی کرنے کی نیت سے قبل جو کچھ کاٹا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ جب قربانی کرنے والا شخص قربانی کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاجی کے بعض اعمال میں شریک ہوا تو بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوانے سے رکنے کے ساتھ احرام کے بعض خصائص میں بھی شریک ہو گیا۔ اور یہ حکم یعنی بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوانے کا حکم صرف قربانی کرنے والے کے ساتھ ہی خاص ہے، اور جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہو، اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے انہیں بال وغیرہ کٹوانے سے منع فرمایا ہو۔ تو اس بنا پر قربانی کرنے والے کے اہل و عیال کے لیے 10 ذی الحجہ میں بال اور ناخن وغیرہ کٹوانے جائز ہیں۔ اور جب قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والا 10 ذی الحجہ میں اپنے بال، ناخن یا اپنی جلد سے کچھ کاٹ لے تو اسے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ وہ ایسا کام نہ کرے، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ اس کے لیے قربانی کرنے میں مانع ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس سے قربانی میں ممانعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے بھول کر یا جہالت میں بال وغیرہ کٹوا لیے، یا اس کے بال بغیر قصد اور ارادہ کے گر گئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر اسے اتارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے کاٹنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں ہوگا۔ مثلا کسی کا ناخن ٹوٹ جائے اور اسے ٹوٹا ہوا ناخن تکلیف دیتا ہو تو اس کے لیے کاٹنا جائز ہے، اور اسی طرح اگر اس کے بال آنکھوں میں پڑنے لگیں تو اس کے لیے انہیں زائل کرنا جائز ہے، یا اسے کسی زخم کے علاج کے لیے بال کٹوانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 36567۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔